السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 طرح کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ان 5 طرح کے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں کیا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جن سے اللہ رب العزت بے انتہا محبت کرتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص کہ احسان کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے احسان کرنے کا؟ کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان کر چلتا ہے اور اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا شخص کون سا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ یاد رکھیں کہ انسان ہے اور انسان سے کئی سارے گناہ ہو جاتے ہیں، کئی ساری خطائیں ہو جاتی ہے اور کئی ساری لغزشیں ہو جاتی ہے۔ یہ کئی مرتبہ بھول میں اور غلطی میں کئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کبھی اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن صرف اللہ کے حکم کو توڑنے پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کو دور کر دیا ہے، بلکہ جو بندہ گناہ ہو جانے کے بعد اور غلطی ہو جانے کے بعد اور بھول سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دینے کے بعد وہ اپنے اوپر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی اور مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنی زندگی میں اور جن لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے روتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا اور اللہ کے سامنے رونے والا، یہ شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک رکھنے والا ہو۔ کیا مطلب ہے پاک رہنے کا؟ کہ جب بھی وہ استنجا کرے تو وہ پانی استعمال کرے اور طہارت حاصل کرے، اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے پاک رکھے اور اپنے بدن کو ناپاکی سے پاک رکھنے والا، اور اسی طریقے سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے والا، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے اور اسی طریقے سے بدگمانی سے، بدظنی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنے والا اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو پاک رکھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، ایک تو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا اور ایک ویحب المتطہرین، اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک رکھنے والا شخص اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والا فإن اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ عمل کرنا، یہ کام کرنا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، ہر چیز کرتے وقت وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جو چیز اور جو عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور جو عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اگر اس عمل کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص ہے تقوی اختیار کرنے والا۔
وہ شخص ہے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے والا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الصابرین فإن اللہ یحب الصابرین، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ انسان ہے، انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی حالات بدلتے ہیں، کبھی تنگدستی آتی ہے، کبھی غریبی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، اور کبھی حالات بدلتے نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام حالات میں اور ان تمام بدلتی ہوئی زندگی کے اندر انسان اپنی مشکلات پر، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور لوگوں سے یہ باتیں نہیں کہتا کہ میں نے کون سی خطا اور کون سی غلطی کر دی کہ جس کی بنیاد پر مجھے یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ اس طرح کا شکوہ شکایت لوگوں سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی ان تمام آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت بدلے گا۔ تو اللہ رب العزت ایسے صبر کرنے والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، ہم دیکھیں اپنے اندر، کیا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ جو ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اور جو اللہ اور جن سے اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم ابھی سے اس کی فکر شروع کریں اور اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم مکمل پاکی اور طہارت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے۔ گناہ ہو جائیں فوراً اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، اور اسی طریقے سے مشکلی اور پریشانی اور تنگدستی اور حالات آ جائیں تو ہم اس پر صبر کریں گے اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، اور صرف اللہ ہی سے کہیں گے کہ اللہ تو ہی ہے ان حالات کو بدلنے والا، اور اس تنگدستی کو اور اس حالت کو دور کرنے والا، اور اس بیماری کو ختم کرنے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو شخص اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ محبت عطا کرتے ہیں، اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔